الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل کے بیان میں، کل کے لیکچر میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور اسی ضمن میں نے بتایا تھا کہ اسباب سے ہٹ کر جتنے بھی اختیارات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں، اس میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ چیپٹر چونکہ بہت اہم ہے، اس کا تعلق کلمے سے ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہم کلمے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اسلام کی بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک اور لیکچر اسی موضوع پر ریکارڈ کرواؤں، اور میں کچھ اور مثالوں سے اس چیز کو واضح کروں، اور جو یہود و نصارے میں شرک آیا وہ کہاں سے آیا، اور اس میں بیسک بنیادی غلط فہمی ان سے ہوئی کیا ہے، تو اس کو بھی میں ڈیفائن کروں، کیونکہ یہود و نصارہ کا بھی دعویٰ یہی تھا کہ ہم توحید پر ہیں، اور آج تک وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں، لیکن اس دعوے کے باوجود انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، اور حضرت عیسیٰ کے جو معجزے تھے ان سے وہ دھوکہ کھا گئے، اور کہنے لگے جب اللہ نے آپ کو اتنے اختیارات دیے ہیں تو یہ گویا یہ بھی اللہ ہیں، یہ بھی معبود ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آج اس لیکچر میں اس کی کچھ وضاحت کروں گا کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ پیغمبروں سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بالکل مخیر العقول ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن رہی ہے کبھی، تو ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب سے ہٹ کر اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف ہمیں ایسے اہل اللہ کی کرامتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں ایسی کرامتیں بیان کی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جب وہ کوڑ کے مریض پہ ہاتھ رکھتا وہ اس کو شفا مل جاتی، اور نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا اس کو شفا مل جاتی، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طرح ہم پیغمبروں کے معجزے دیکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا۔ تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں کی کوئی سائنٹیفک لاجک تو ہے نہیں، تو بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہی ہے جو اسباب سے ہٹ کر اللہ کے پاس اختیارات ہیں، تو پھر یہ پیغمبروں کے معجزوں کا کیا مطلب ہے، اہل اللہ اولیاء اللہ کی کرامتوں کا کیا مطلب ہے؟ اور ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں بارش برسانے کا اختیار فرشتوں کے پاس ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر دانے اور گھٹلی پر فرشتے متعین ہوتے ہیں، جو دانہ پھٹتا ہے اور اس سے جناب تناور درخت پیدا ہوتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو جا کے کہا تھا کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک بیٹا عطا کر دوں، پاکیزہ بیٹا۔ تو جبریل کے پاس بھی گویا اختیارات آ گئے لوگوں کو اولاد دینے کے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک طرف اسلام یہ کہتا ہے کہ اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، اسباب سے ہٹ کر جو کوئی کام ہے تو وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اور باقی لوگ جتنے بھی ہیں مخلوق وہ کوئی بھی کام کرنے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں اور اسباب کے محتاج ہیں۔ تو یہ میں آج اس کو انشاءاللہ میں کچھ بتاؤں گا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، اور فرشتے جو کام کرتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے۔ تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ معجزہ اور کرامت یہ اللہ کا عمل ہے، یہ پیغمبر کا یا ولی اللہ کا عمل نہیں ہوتا، یہ عمل اللہ کا ہے، یہ قدرت اللہ کی ہے۔ ہاتھ اس میں پیغمبر کا استعمال ہوتا ہے، یا ہاتھ اس میں ولی اللہ کا استعمال ہوتا ہے، عمل خالصتاً یہ اللہ کا ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں دیا۔ قرآن سے یہ بات ثابت ہے، اگر اختیار دیا ہوتا تو حضرت موسیٰ لاٹھی زمین پر پھینکنے سے پہلے ہر مرتبہ میں اللہ کے حکم کا انتظار نہ کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں جب بھی لاٹھی پھینکی گئی ہے، سانپ بنی ہے یا اس سے سمندر کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی وحی کا انتظار کیا ہے۔ اگر اختیار دے دیا جاتا تو حضرت موسیٰ اپنے ارادے سے جب چاہتے لاٹھی کو سانپ بناتے، جب چاہتے لاٹھی کو پتھر پہ مارتے اس سے 12 چشمے پھوٹتے، جب چاہتے لاٹھی کو سمندر پہ مارتے اور 2 ٹکڑے ہوتے اور عافیت کے ساتھ گزر جاتے۔ لیکن ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی سب سے پہلی آیت قرآن مجید کی جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتی ہے، پہلی سے میری مراد جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں، یعنی جو پہلے سب سے پہلا واقعے کا جو ہے منظر وہ ہمارے سامنے رکھتی ہے، وہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف چلے ہیں تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے۔ رأى نارا
قال لأہلہم کثوا، اپنی اہلیہ سے انہوں نے فرمایا کہ ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے ایک آگ نظر آتی ہے، شاید مجھے وہاں کوئی رہبر مل جائے جو مجھے مصر کا راستہ بتا دے، ورنہ کم از کم اس شدید سردی میں کچھ آگ کا انگارہ لے کے آؤں گا جس سے ہم دونوں کچھ گرمی حاصل کر لیں گے، سردی کی شدت کم ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے قریب آتے ہیں تو آواز آئی، انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا، فاخلع نعلیک، اے موسیٰ تو اپنے جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو ایک مقدس وادی میں ہے جس کا نام طویٰ ہے۔ یہ پورا کلام سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بڑی خوبصورت انداز میں اور بڑی ایک تفصیل سے اللہ نے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں نبوت دی جا رہی ہے اور ان کو فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے سلیکٹ کیا جا رہا ہے، منتخب کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، اللہ میں نے تو مجھ سے ایک غلطی سے قتل ہو گیا، بھول سے، تو وہ تو مجھے تلاش کر رہے ہیں، ان کے پاس تو میں جیسے ہی جاؤں گا وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ حضرت موسیٰ کو تسلیہ دے رہے ہیں، اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ میں تیرے اور تیرے بھائی کے ساتھ ہوں، وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی ضمن میں اللہ حضرت موسیٰ سے پوچھتے ہیں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے، صرف ایک محبت بڑھانے کے لیے، تاکہ حضرت موسیٰ پر تو ایک اللہ کا جلال اور ایک روب ہے، وہ وحشت ہے، وہ کم ہو جائے اور حضرت موسیٰ کی محبت میں اضافہ ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، درختوں کے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں، اور بہت سارے میرے کام ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القیہا یا موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ خود نہیں بنا رہے، ایک ایک حکم میں اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ نے کہا لاٹھی کو زمین پہ ڈال دے، حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، اچانک وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی، اور قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ خوف سے بھاگے ہیں، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ خود سوچیے اگر موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار ہوتا تو اختیار جب وہ تو پھر ان کو خود پتا ہوتا کہ میں خود بنا رہا ہوں، تو کیا اپنی بنائی ہوئی چیز سے اتنا خوف ان کے دل میں پیدا ہوتا؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ اپنی قدرت کا کون سا کرشمہ دکھانے والا ہے، اور سانپ کی وجہ سے خوف زدہ ہو کے فرار ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وحی کی، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ واپس پلٹ اور ڈر نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، تو اس سانپ کو جا کے اپنے ہاتھ میں پکڑ اور ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں دوبارہ اسے لاٹھی بنا دیں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں اور جو خواتین و حضرات اس وقت بیان سن رہی ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ لاٹھی کو سانپ بنانا بھی اللہ کا کام، اور سانپ سے دوبارہ لاٹھی بنانا بھی اللہ کا کام۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارادے کا اور آپ کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہی چیز ہے معجزے میں، کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا استعمال ہوتا ہے، کام کرنے والی ذات خالصتاً وہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد ہم اور بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں۔ فرعون سے جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے، جادوگروں نے لاٹھیوں کو زمین پہ ڈالا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، قرآن کہتا ہے انہوں نے لوگوں پہ ایسا مسمرزم کیا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے میں لگا، قرآن کے الفاظ دیکھیے، لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں، یہ خیال گزرا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لاٹھیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی۔ جادوگر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی ماہیتی کو چینج کر دے، یہ اختیار نہیں ہے۔ تو وہ لاٹھیاں کیا ہیں؟ دیکھنے میں یخیل، خیال گزرا لوگوں کے ذہن میں، مسمرزم کرتے ہیں، دماغ کو بند کر دیتے ہیں جادوگر، دیکھنے میں ایسا لگا کہ وہ لاٹھیاں سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ رہی ہیں، حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی۔
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھنے میں لگا کہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ, حضرت موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا, بھئی یہ تو سانپ مجھ پہ حملہ کر دیں گے. اب آپ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ یہ اختیار دے دیتے کہ جب چاہیں لاٹھی کو سانپ بنا لیں, تو حضرت موسیٰ تو نہ خوف زدہ ہوتے, بلکہ وہ کہتے میرے پاس تو ایک لاٹھی ہے, میں جب چاہوں گا اژدہا بنا دوں گا, یہ ان کو کھا لے گی. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا. ادھر خوف کا پیدا ہونا تھا, ادھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور فرمایا قلنا لا تخف, اے موسیٰ گھبرا مت, گھبرا نہ, انک انت الاعلی, آج کے دن تجھے فتح ملے گی, تو غالب رہے گا. القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. تلقف ما صنعوا فاذا ہی تلقف ما یافکون, اچانک وہ لاٹھی اژدہا بن کے سارے سانپوں کو اس نے نگل لیا. یہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے لاٹھی کو سانپ نہیں بنا رہے. موسیٰ علیہ السلام کا کام صرف لاٹھی کو پھینکنا ہے, اور سانپ بنانا یہ اللہ کی قدرت ہے. اور یہ جتنے ہم آگے معجزات میں جاتے ہیں ہمیں یہی تعلیمات ملتی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء نے جب چاند کو انگلی سے اشارہ کیا تو انگلی کے اشارے سے چاند کے اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے دو ٹکڑے کر دیے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرے سچے پیغمبر ہیں, اور ان پر جو تم جھوٹے نبوت کے الزامات لگاتے ہو یہ الزامات غلط ہیں. اگر یہ الزامات غلط نہ ہوتے تو میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اتنا بڑا معجزہ ظاہر نہ کرتا. تو تمام تر معجزات یہ اللہ کی قدرت ہے, اس میں نبی کے ارادے اور اختیار کا دخل نہیں ہوتا. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کام اللہ نے کیا ہوتا ہے, مجازن اس کی نسبت پیغمبر یا ولی کی طرف کر دی جاتی ہے. میں تھوڑی سی کچھ مثالیں کرامت کی بھی دوں, یہ تو معجزے کے واقعات تھے, کرامت کی بھی مثالیں ہیں کچھ, کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ولی کے ہاتھ پہ ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کی قدرت کی دلیل. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین, اے میرے درباریوں تم میں کوئی ہے ایسا جو ملکہ سبا کا اتنے سینکڑوں کلومیٹر دور تخت ہے, جو اتنا بھاری بھرکم اور عالیشان تخت, کوئی ہے ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے وہ تخت اٹھا کے لے آئے. قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, اے بادشاہ سلامت, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے تخت, میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت اٹھا کے لے آؤں گا. یہ جن کہہ رہا ہے, یہ جن کہہ رہا ہے. آج کل کے عاملین کے پاس جو جنات ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ بیچارے, میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ کو کسی ہوٹل سے پراٹھا نہیں لا کے دے سکتے, یہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں کہاں سے لا کے ڈال کے دیں گے, جیسے زبانی دعوے ہوتے ہیں. یہ جنات کو قابو کرنا ایسے بچوں کا کھیل نہیں ہے. جنات بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں مگر وہ آپ کے مشورے پہ نہیں کریں گے کہ آپ کے قابو میں آ جائے وہ. تو کیا ہے کہ عفریت نے کہا, ایک جن نے کہا کہ میں اٹھا کے لے آؤں گا. تو قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, ایک شخص نے کہا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا, زبور کا علم, جو بزرگ تھے جو جن نہیں تھے. انہوں نے حضرت سلیمان سے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ اے بادشاہ سلامت یہ جن آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لائے گا, میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. یہ کہا اور تخت سامنے حاضر. اب دیکھیں یہ بھی سائنٹیفک یہ ممکن نہیں ہے کہ سیکنڈ کے بھی 10ویں حصے میں اتنا بڑا عالیشان تخت ایک دوسرے ملک سے, نہ کوئی بائی ایئر راستہ تھا, نہ کوئی ہیلی کاپٹر ہے, نہ کوئی ایسا مواصلاتی نظام تھا کہ ریز کے ذریعے جناب وہ تخت یہاں پہنچ جائے. لیکن وہ بزرگ زبان سے کہتے ہیں اور سامنے تخت لا کے رکھ دیتے ہیں. آگے سلیمان علیہ السلام کے جو کمنٹس ہیں اس کے اوپر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان بزرگ کی طاقت نہیں تھی, یہ اللہ کی طاقت تھی جو اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھ پہ ظاہر کی ہے. سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی تخت اپنے سامنے دیکھا فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. تو سلیمان نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنے رب. یہ نہیں کہہ رہے یہ ان بزرگ کا بڑا فضل ہو گیا میرے اوپر. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کرامت کے ظاہر ہونے سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی. دیکھیں سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے, ان کے ہاتھ پہ یہ معجزہ صادر نہیں ہوا, آپ کے امتی کے ہاتھ پہ ایک کرامت صادر ہو رہی ہے. تو کرامت کے صادر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت ہوئی ہے وہ زیادہ افضل ہو گیا. تو عین ممکن ہے جو زیادہ بڑا بزرگ ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت نہ ہو, جو چھوٹے درجے کا بزرگ ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ہو. تو بزرگی کا تعلق
اور مرتبے کا تعلق عقیدے اور اعمال سے ہے. جو اعمال میں جتنا مضبوط ہوگا اللہ کی نظر میں اس کا مقام اتنا زیادہ ہوگا. ہاں بعض دفعہ اللہ کسی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں, تو بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں واہ بھائی واہ بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ہو رہی ہے, فلاں صحابی کے ہاتھ پہ تو ہوئی نہیں تھی. تو بھائی صحابی کا مقام افضل ہے, لیکن کرامت کا صدور ضروری نہیں ہے. جیسے یہ کرامت یہ معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوا, ان کے ہاتھ پہ دوسرے معجزے ہوئے, لیکن آپ کے ایک امتی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو گیا. اور امتی کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہونا اس پیغمبر کی فضیلت کی دلیل ہے کہ آپ کی امتیوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں. تو سوچو جس کے امتی ایسے ہیں اس کے پیغمبر سے اللہ کیسا خوش ہوگا, اور اس کے پیغمبر کا اللہ کے ہاں کیا قرب اور مقام ہوگا. تو فوراً وہ حاضر. اب یہاں وہ بزرگ نسبت بھی اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میں اس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا, میں کر دوں گا. حالانکہ کیا کس نے؟ اللہ نے. تو یہ جو اپنی طرف نسبت ہے اس کو مجازی نسبت کہتے ہیں, شارٹ کٹ. ہم بہت سے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم مختصر بات کرتے ہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, بھائی دیکھو آپ کی گاڑی پنچر ہو جائے, آپ کہتے ہیں بھائی میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے, حالانکہ گاڑی پنچر تھوڑی ہو, گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے, لیکن آپ نے ٹائر کو درمیان سے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. آپ کسی تقریب میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی, لوگ پوچھتے ہیں بھائی تم نے کتنا کھایا, آپ کہتے ہیں میں تو 2 پلیٹیں کھا گیا. حالانکہ پلیٹ تھوڑی کھائی ہوتی, آپ نے 2 پلیٹیں کھائی ہوتی تو وہ تو آپ کی جو ہے نا پیٹ میں پھنس چکی ہوتی. آپ نے پلیٹ میں جو بریانی ہوتی ہے, قورمہ ہوتا ہے, وہ کھایا ہوتا ہے, لیکن قورمے کو سائڈ پہ لگا کے آپ نسبت بریانی پلیٹ کی طرف کر دیتے ہیں. تو اسی طرح قرآن مجید میں بعض دفعہ معجزے کی نسبت پیغمبر کی طرف ہوئی ہے. جیسے جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک اولاد ہبہ کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ جبریل کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ کسی کو اولاد دے دے, یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن چونکہ پھونک لگانے والے جبریل اور حمل ٹھہرانا اللہ کا کام, تو ذریعہ چونکہ جبریل بنے ہیں, اس لیے مجازن جبریل کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ میں دے رہا ہوں. دے جبریل نہیں رہے ہیں, جبریل تو محض ایک ذریعہ بن رہے ہیں. خالصتاً اولاد دینا یہ اللہ کی طاقت ہے, اس میں جبریل کا کوئی دخل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اولاد کبھی بھی جبریل سے نہیں مانگی جاتی اور کبھی بھی فرشتوں سے نہیں مانگی جاتی. حالانکہ اللہ اولاد تو فرشتوں کے ذریعے بھی دے دیتے ہیں, لیکن پھر بھی فرشتوں سے نہیں مانگی جاتی. اس لیے نہیں مانگی جاتی, ہمیں پتا ہے کہ اولاد دینے میں فرشتے کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اولاد خالصتاً اللہ کا کام ہے دینا. وہ چاہے کسی فرشتے کو ذریعہ بنا دے یا کسی ولی کو ذریعہ بنا دے یا بغیر کسی ذریعے کے ڈائریکٹ دے دے. اس لیے ہمیشہ اولاد جیسے فرشتوں سے نہیں مانگی جاتی. تو اسی طرح یاد رکھیے, اولاد بزرگوں سے, مزاروں سے نہیں مانگی جاتی. اولاد صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے گی. ہاں علاج کے طور پر حکیم یا ڈاکٹر سے علاج کرایا جا سکتا ہے, لیکن دعا صرف اور صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی. تو جیسے میں نے بتایا اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں, وہ کرامتوں میں اولیاء اللہ کے اپنے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. اسی طرح یاد رکھیے معجزوں میں انبیاء کے اپنے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. اسی طرح جو اللہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں تو فرشتے کی حیثیت ایسے ہے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم. آپ کسی سے لکھواتے ہیں بھائی بسم اللہ لکھ کے یہ خط لکھنا شروع کرو. اب جو آپ اسے کہیں گے کاتب لکھے گا. تو جب کاتب لکھے گا تو ذریعہ بنائے گا قلم کو, لیکن قلم کاتب کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہے. کاتب جدھر کو گھمائے گا ادھر کو گھوم جائے گا. اسی وجہ سے آپ قلم سے کبھی خطاب نہیں کرتے بھائی تو میری تحریر لکھ دے, حالانکہ لکھنے والا تو قلم ہے. تو یاد رکھیے بالکل اسی طرح جو اللہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں بارش برسانے کا اور مختلف کام اللہ تعالیٰ لیتے ہیں, تو فرشتے اس میں ایسے ہیں اللہ کے ہاتھ میں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے. فرشتہ کہے گا بھائی یہ میں خود سے کچھ نہیں کر رہا, جہاں جہاں اللہ مجھے گھما رہا ہے میں تو گھومتا جا رہا ہوں. اس لیے اپنی حاجت مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو, مجھ سے نہیں مانگو. جیسے آپ جب کچھ لکھواتے ہیں تو کاتب سے کہتے ہیں, قلم سے نہیں کہتے. قلم مجبور ہوتا ہے کاتب کے ہاتھوں میں. اسی طرح فرشتے مجبور ہیں اللہ کے حکم کے سامنے. اس لیے دعاؤں میں فرشتوں کو نہیں پکارا جائے گا, دعاؤں میں صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے گا. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ معجزے میں, کرامت میں کیا فرق ہے, اور شعبدے بازی کیا چیز ہوتی ہے, جادو کیا چیز ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ شرک اسی راستے سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. معجزے کرامت میں اور اللہ کی قدرت میں فرق نہیں کر پاتے. عیسائیوں میں یہی ہوا. عیسائیوں نے کیا کیا, دیکھیں دو انتہائیں ہیں. ایک تو وہ لبرل لوگ ہیں جو کرامت اور معجزے ہی کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پیغمبر کے ہاتھوں پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں, یہ
امپاسبل، یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ حقیقت میں پیغمبر کی قدرت کا نہیں، اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. آج بھی ایسے فلاسفر مسلم لوگوں میں موجود ہیں جو معجزوں کا انکار کر دیتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پہ جانے کا انکار کر دیتے ہیں، معراج کا. کہتے ہیں نہیں بھائی یہ معراج تو صرف خواب میں ہوئی ہے، جاگتی حالت میں آپ آسمان پہ نہیں گئے. وجہ کیا ہے؟ ان کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یار ایک انسان بشر بھی ہو اور وہ 7ویں آسمان کی سیر بھی کر کے آ جائے اور چند سیکنڈ میں یہ سارے کام ہو جائے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتا. لہذا انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود اس کا انکار کر دیا. ان سے خطا کیا ہوئی ہے کہ وہ معراج کا انکار کر کے نبی کی طاقت کا نہیں، در حقیقت اللہ کی طاقت کا انکار کر رہے ہیں. وہ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ اللہ تو بھائی سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اپنے پیغمبر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرا سکتا ہے. تو جو خدا، جو رب، جو اللہ عدم سے وجود میں اس کائنات کو لا سکتا ہے، جو بغیر باپ اور ماں کے آدم اور حوا کو پیدا کر سکتا ہے، جو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، جو یہ سارے کام کر سکتا ہے، جو ایک پانی کے قطرے میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنا سکتا ہے، وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے چھوٹے کے حصے میں بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کیوں نہیں کرا سکتا؟ تو جو عقل پرست لوگ ہیں انہوں نے معجزوں اور کرامتوں کا انکار کر دیا اس بیس پہ کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ لاجیکلی ممکن نہیں ہے. وہ یہ بہت بڑی حقیقت بھول گئے کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے. اور ایک انتہا میں عیسائی پڑے ہیں، انہوں نے معجزوں کی کثرت کو دیکھ کر خود پیغمبر ہی کو خدا بنا ڈالا. انہوں نے جب حضرت عیسیٰ کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پہ مردے زندہ ہو رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ آپ بے جان مٹی میں جان ڈال کے پرندہ بنا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت پہ ایمان لاتے کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، انہوں نے پیغمبر ہی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. انہوں نے عیسیٰ ابن مریم ہی سے مرادیں مانگنا شروع کر دی. تو یہ 2 انتہاؤں سے آپ کو بچ کے بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اعتدال کا راستہ جو اسلام نے آپ کو بتایا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کچھ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق سب کچھ کرنے میں اللہ کے ارادے کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھے اور ہمیں اسلام کے اعتدال والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.